السلام علیکم دوستو، میں ہوں لیلا اور میں ہوں افضل. Okay, let's go. بہت دنوں سے آپ ہماری آواز اس چینل پر ایسے سن رہے ہوں گے جیسے کسی کنویں میں کوئی جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کے وعدے اور ایران اور پاکستان میں مذاکرات. ہاں جی. تو آج دوستو بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے. جو لوگ چینل پہ نئے ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، کیونکہ آج بہت بڑی خبر لے کے ہم آئے ہیں وائٹ ہاؤس سے. جو خبر آئی ہے کچھ لوگوں تک تو پہنچ چکی ہوگی، لیکن کچھ لوگوں تک ہم دوسرے نظریے سے پہنچائیں گے کہ وائٹ ہاؤس سے کیا خبر آئی ہے ٹرمپ کے بارے میں. تو جی افضل بتائیں کہ یہ جو بڑی گولیاں اور میزائل چلنے کی خبریں آ رہی ہیں، اتنے دن سے میٹنگوں کی خبریں آ رہی ہیں، اسلام آباد پورا سیل ہے ٹرمپ کے لیے، ڈرپوک ٹرمپ کے لیے، ٹھیک ہے. اور جتنا وہ ڈر رہا ہے ٹرمپ، اور جو بالکل یہاں پاکستان میں قدم ہی نہیں رکھنا چاہ رہا اپنی جان بچانے کا مارا، اور چھپ چھپ کے پھر رہا ہے کہ نہیں میں نے نہیں نکلنا اپنی اس سے اپنی وہ کٹیا سے. تو وائٹ ہاؤس کے میں جو نیوز آئی ہے، جس ہوٹل میں یہ اینول فنکشن کرتے ہیں، اصل میں میں سمپل بات بتاؤں آپ کو. سنیں وہاں جو اس پہ گولیاں چل گئی ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ کچھ سب کچھ پتا ہے. بتائیں ذرا کہ کون ہے وہ، بتائیں ذرا. وہ ایک ٹیچر ہے بقول ان کے، اور جس ہال میں جس جگہ پہ ٹرمپ کا جو عشائیہ تھا، صحافی بیٹھے ہوئے تھے، لوگ بیٹھے، بلکہ ان کی بیوی بھی بیٹھی ہوئی تھی جناب. وہاں پہ نائب پریزیڈنٹ صاحب بھی، یو ایس اے کے پاورفل شخصیات بیٹھے ہوئے، اور ایک ٹیچر جو آ کے اسی ہوٹل میں کمرہ لیتا ہے اور اس کمرے سے نکل کے ٹرمپ کے، وہ کہتے ہیں نا طاقتور ترین قوم اور ملک، ان پہ وہ ان کے سٹاف پہ گولیاں چلاتا ہے. اور ٹرمپ کے وہ جو جتنے دوست ہیں نا، یعنی کہ جتنے وہ ذرا ہیں، کوئی ٹیبلوں کے نیچے چھپ گئے، کوئی بھاگ گئے، اور ٹرمپ کے سامنے سارے انتظامیہ کھڑے ہو گئے. یہ فوٹیج چل رہی ہے، دیکھیں کہ اس کی بیوی کیسے ڈری. تو یہ حیرانی اس بات پہ ہے، جب پاکستان پہ آئے تھے امریکہ کے نائب وزیر خارجہ کے صدر آئے تھے، وہ بھی ان کی وہ ویڈیو میں ہے، نظر آ رہا ہے جو بھاگ رہا ہے. تو دوستو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ٹیچر جو ہے 2024 میں سے بیسٹ ٹیچر کا خطاب ملا بقول ان کے، اور اس کو ننگا کر کے ڈونلڈ ٹرمپ نے خود اس کی تصویریں چھاپی. ٹھیک ہے، ساری آپ فوٹیج دیکھیں، چلتی جا رہی ہے. اس کو آپ دیکھتے رہیں، یہ سارے پورے یعنی کہ پاکستان میں یہ فوٹیج چل رہی ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ کہانی خود ٹرمپ نے لکھی ہے. آپ کو وہ اس لیے کی ہے کہ جس طرح امریکہ جیسے ملک میں جہاز کو ہائی جیک کرنا اور اس کو کسی بلڈنگ سے ٹکرانا، وہاں تو چڑیا پر بھی نہیں مار سکتی بقول ان کے. یہ ایسے ہوا ہے جیسے بچپن میں نا میرا چھوٹا بھائی تھا، بہت شرارتی، سارے گھر والے سین میں سوتے تھے، رواج تھا ایسے. تو وہ کیا کرتا تھا کہ توائی کی کالس نا ساروں کے منہ پہ لگا کے نا خود بھی اپنا منہ کالا کر کے ان کے درمیان میں سو جاتا تھا. تو وہ مجرم کو ڈھونڈ نہیں سکتے تھے. تو ٹرمپ نے بھی کیا کیا ہے، وہ یہ والا سین مجھے تو لگتا ہے کیا ہے، بالکل یہی ہے، یہ ڈرامہ ہے، خود ہی تیار کیا ہے. اور اگر یہ ایک بندہ نکل کے ان پہ حملہ کر سکتا ہے تو ایران جیسے ملک سے انہوں نے ٹکر کیسی لی. اور ہاں پہلے جو سے پہلے ایک گولی چلی تھی جس سے اس کا کان، اس میں بھی نظر آ رہا ہے فوٹیج میں کہ یہاں پٹی سی لگائی ہوئی، پتہ نہیں وہ بھی اصلی نہیں، وہ بیوی نے چپیڑ ماری ہوگی، کیونکہ زیادہ ٹرمپ بھی بڑا ٹھرکی ہے. اس کی وہ جو ٹیپ سے لگائی ہوئی وہ بھی پتہ نہیں کوئی ڈرامہ ہے، کیونکہ وہ ڈرامہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس لیے کہ یہ بندہ بار بار بچ جائے، اتنی بھی عنایت نہیں اس پر کوئی. اور ان کے پاس کون سی تعویذ ہے، بلکہ سارے وہ جو نانگا چھانگا ایک بابا ہے کہ کون ہے، جس کے ہماری نیوز پہ بھی اکثر خبر چلتی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ دنیا اس وقت تک ختم ہو جائیں گی اور یہ ٹرمپ بڑا مر جائے گا 2026 میں. لیکن ٹرمپ تو خوش قسمت نکلا. اور جو ہمارے سامیہ خان ہیں انہوں نے بھی کہا تھا 2021 تک موت متوقع ہے. اچھا، اس کو پہلے سے پتا ہوتا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی کہ غیب کے علم بھی ہمارے اسٹرولوجسٹ کو پتا لگنے لگا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تو ایسے ہی نا واک پہ گئی تھی، جب مجھے پتا چلا یہ کہ ایسا واقعہ ہوا ہے. میں نے آج دیکھا نہیں دراصل نا کہ کیا ہو رہا ہے. تو جب میں نے دیکھا تو میں نے صبح جب دیکھا تو مجھے ہنسی آئی. میں نے کہا یار کیا ڈرامے کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ یو ایس اے کیا ڈرامے کر رہے ہیں ہم سب لوگوں کے ساتھ یار. میں بہت حیران پریشان. اچھا، ایک پرچی سی دکھائی ہے اس کو انتظامیہ نے ٹرمپ کو کہ تم پہ حملہ ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ جو عورت بیٹھی ہوئی تھی وہ اتنی گھبرا گئی کہ اس نے کہا ہائی یہ کیا ہو گیا. اور جو ان کا نائب صدر ہے نا وہ ایسے بھاگ گیا جس طرح میلے میں سے چور بھاگتا ہے. اچھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے 2500 کے قریب لوگ تھے، اور یہاں پر بڑے پرانے صحافی بھی اس میں تھے ان کے. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے وہ بڑے جو بااعتماد تھے اچھے صحافی، ان کو نکال کے باہر مارا اپنی ایفیشنسی دکھانے کے لیے، جو بڑے قابل اعتبار تھے. اب جو تلنگے تلنگے اس نے نئے رکھے ہیں قابل اعتبار تو وہ نہیں، وہ تو نئے اس نے انتظامیہ ساری رکھی ہے. جو آپ کو پتہ ہے
یہ جو خاص ان کی ہوتی ہے پریزیڈنٹ کی خاص یہ جو میٹنگز ہوتی ہیں ان کے لیے خاص صحافی ہوتے ہیں, ان کے لیے نانگے چھانگے سڑکوں پہ چلنے خبر والے پڑھ رہا صحافی تھا ہوتے کہ ہیں. وائٹ ہاؤس کے اوپر سے جہاز بھی نہیں گزر سکتا, سیکیورٹی ڈیفنس سسٹم ہے. تو بھائی ٹرمپ جہاں بیٹھے ہوئے وہاں سیکیورٹی ہے, تو ایسے لگ رہا ہے جس طرح ہمارے پاکستان کے وہ کسی جگہ پہ لوگ آ جاتے ہیں اور سارے فورسز بھاگ جاتے ہیں. تو یہ کیلیفورنیا کا یہ جو ٹیچر ہے کال ایلن, جو بیچارہ اتنا کمزور سا, اس میں آپ دیکھیں گے اس نے سر پہ پہنا ہوا اپنے بیچارے ڈگری کا. اچھا, ان کو گرفتار کیا میڈیا کے سامنے کیوں نہیں لے کے آئے؟ ہاں نہیں, اور اس کو ننگا ترنگا کر کے لٹا کے, حالانکہ یہ لوگ تو پہلے اس کو کہیں گے کہ یہ ہے وہ مجرم, یہ ہے اس کی ویڈیو, اس نے حملہ کیوں کیا ہے اور یہ کیوں کس مقصد سے یہاں پہ, اور جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے اس ہوٹل میں وہ یعنی کہ رائفل کیسے لے کے آ گیا اور وہاں پہ سیکیورٹی چھرے بھی نکلے کہہ رہے ہیں جی, چھرے بھی ہیں اس کے پاس. مجھے تو لگتا کیا بچوں والے ڈرامے, مجھے تو لگتا ہے یہ کسائی بھی رہ چکا ہے پھر ان کے حساب سے. نہیں کسائی نہیں, اتنے زیادہ ویپن وہ اس ہوٹل میں لے کے کیسے آیا, ان کی سیکیورٹی کیسی چیک ہوئی اور یہ اوپر کمرے تک کیسے لے کے گیا, بلکہ وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ 50 میل تک علاقے کو کلیئر کر لیتے ہیں کتوں سے. ان کے کتے بھی بڑے سونگنے والے ہوتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستانی جب یہاں سے ساگ لے کے جاتے ہیں نا یو ایس سے, تو وہ کتے سونگ سونگ کے کہتے ہیں یار یہ کون سی چیز ہے, ہم تو پہچاننے سے نہیں رہے, یہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں. تو امریکہ سراسر سے جھوٹ بول رہے ہیں. مجھے تو یہ لگ رہا ہے جیسے کہ بچے اسکول جانے سے پہلے بہانہ نہیں کرتے کہ ہم اسکول نہیں جانے, پیٹ میں درد اور اصل پاکستان آتے ہوئے ڈر رہا ہے, ایران کے ساتھ مذاکرات کرتے ہوئے ڈر رہا ہے, تو بچوں کی طرح بہانے بنا کے یہ اس طرح کے کام کروا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ. تو دوستو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھا, ٹرمپ کی یہ جو بچوں والی حرکت ہے یہ بھی آپ نے دیکھ لی. ویسے بھی بڑھاپے میں بچہ بن جاتا ہے بندہ. وہ بیچارہ تو ریسلر ہے نا, وہ تو بیچارہ ریسلنگ میں بھی جب ریفری کا منہ ادھر ہوتا تھا دوسری کو کرسی مارتا اور کہہ رہا ہے یہ میں نے مارا ہے. تو دوستو یہ بچگانا سا ایک کام ہے اور یہ ایک ڈرامہ ہو سکتا ہے, بلکہ ڈرامہ ہے ہمارے خیال میں. پاکستان آنے سے اور مذاکرات ایران سے کرنے سے ڈر کر یہ اس طرح کی کہانیاں ترتیب دے رہا ہے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نا ویسے مسخرہ ہونا چاہیے تھا انگلش فلموں کا, کیونکہ وہ جو ایران کا وزیر خارجہ ہے نا, وہ آئے, انہوں نے کہا بھائی میں مذاکرات کے لیے نہیں آیا ہوں, میں پاکستان میں تم لوگوں کو اپنی موقف سے آگاہ کرنے آیا ہوں, صلح ہوگا, سیز فائر ہوگا تو اس بات پہ ہوگی, ورنہ ہماری طرف سے نہ ہی سمجھے. تو ٹرمپ نے سوچا کہ 14-25 جہاز بھیجنے سے 18 گھنٹے سفر سے ہمارا یعنی کہ نقصان ہوگا, اور جا کے وہ ہماری بات بھی نہیں مان رہے. تو اس وجہ سے وہ لوگوں نے لکھا ہوا ہے نا کہ ایران جنگ کا خاتمہ ہو یا نہ ہو لیکن لاک ڈاؤن مسلسل سے لگا ہوا ہے ہمارے. بس ہمارے تو اس نے ٹرمپ نے نا وہاں پہ بھی لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے, اور یہاں پہ بھی لوگوں کو, اور پھر جب یہ بندہ پکڑا گیا تو لوگوں کو یہ بھی ڈر لگا کہ اللہ کرے یہ مسلمان نہ ہو کہیں, یہ ٹیچر نا, یا پھر کوئی ایرانی نہ ہو, کیونکہ وہاں پہ ایران کے لوگ بھی کافی ہیں, یہ کہیں گے ان کو کہ یار یہ کوئی سازش ہے, کسی نے بھیجا ہے, مسلمان ہے جیسے کہ پہلے. لیکن امریکہ جیسے ملک میں ایسا بندہ اسلحہ لے کے کسی بھی جگہ نہیں جا سکتا. اور پہلے بھی جتنے بھی ان کے واقعات ہوئے انہوں نے ملبہ پاکستان پہ ڈالا ساری زندگی, ان کی تو تاریخ ہی ہے ان کی انگریزی امریکہ والوں کی, کہ سارا کچھ کر کرا کے پاکستان پہ ڈال دیتے ہیں اور پھر وہ مظلوم بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا, پھر ڈرتے ہیں. ایک عام مسلمان بھی جائے نا امریکہ تو اس کا سارا کپڑے اتار کے نا, ان کا کام ہے کپڑے اتار کے نا اس کے چیک کرتے ہیں, یہی اپنی طرح بناتے ہیں ان کو. بالکل. تو بہرحال ویڈیو کو ختم کرتے ہیں, اور اپنے دوستوں کو خاص بات بولتا ہوں کہ جو لوگ ہمیں سبسکرائب کیے بغیر ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ایک لائک, ایک شیئر اور سبسکرائب تمز کا ضرور بنتا ہے. اور آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو بھی یہ ڈرامہ لگتا ہے کہ نہیں, کہ ٹرمپ جو ہے وہ ڈر کر ایسے بچوں جیسے ڈرامے کروا رہا ہے, کیا لگ رہا ہے آپ کو, یہ آپ نے ضرور بتانا ہے دوستو. اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, لائک کریں, اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.